سر so that happened. تو اسی جب قائد اعظم نے اس وقت پہلی مرتبہ اپنا وہ روحانی تعلق ظاہر کیا جن کو علامہ اقبال کے ساتھ تھا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے والے علامہ اقبال تھے، اور تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جو رول مرتب کیے ہیں ان دونوں شخصیتوں کے، قائد اعظم کو جو رول دیا گیا تھا وہ 1935 سے لے کر 1948 تک کا رول تھا. جب ایک قوم کو بیدار کرتا ہے، دوسرا اسے ساتھ لے کے چلتا ہے. ایک قوم قائد اعظم کو علامہ اقبال نے سلیکٹ کیا تھا. قائد اعظم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایبسولوٹلی. علامہ اقبال نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو وہ روحانی اسپرچل انسپریشن دی، ہاتھ پکڑ کر واپس لے کر آئے. چلو ایک تقدیر لکھنی ہے مسلمانوں کی، لکھی جا چکی ہے، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت تمہیں نصیب کرے. یہ ریلیشن شپ تھا ان کا. قائد اعظم کو واپس لے کر آتے ہیں. اس کے بعد ایک قائد اعظم نے کہا میرے پاس قوم نہیں ہے. اقبال نے کہا میں قوم تیار کر کے دوں گا آپ کو. قوم کو آگ لگائی، اور کہتے ہیں خود علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو اپنی شاعری سے اس قوم میں ایسی آگ بھڑکا دوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے دھیمے دھیمے چلنا پڑتا ہے. جب انہوں نے 1912 میں جنگ طرابلس پر یہ نظم کہی تھی، فاطمہ بنت عبداللہ، وہ 12 سال کی بچی جو مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی، اور اس پر علامہ اقبال نے وہ طرابلس کی نظم کہی تھی، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، دھاڑے مار مار کے ہندوستان کے مسلمان روئے. علامہ اقبال کے کچھ شعر تو اتنے ماسٹر پیسز ہیں، یقین کیجئے آج انسان پڑھتا ہے تو اب نارمل ہونے لگتا ہے. اس وقت مسلمان جو اردو بھی سمجھتے تھے، فارسی بھی سمجھتے تھے، جو ان کے ساتھ وابستہ اور تعلقات تھے، ان کا وہ شعر کے یعنی یقین کیجئے کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب جنگ طرابلس کے حوالے سے تو بادشاہی مسجد میں جب اقبال اپنی نظمیں پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انہوں نے ایک نظم پڑھی جس میں انہوں نے طرابلس کے شہیدوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ لایا ہوں جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے. کیا ہے؟ اور یہ جب نظم انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں کہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں بے ہوش ہوئے لوگ روتے روتے، اور ان کو اٹھا کے نکالنا پڑا وہاں سے اس ایک نظم سے. یہ وہ اقبال تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک میگنیٹک میجک دیا تھا، جادو دیا. ٹیل می ون تھنگ، اقبال کی بات ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہوئی، ایسے لیڈرز اب کیوں نہیں آئے؟ واٹ وینٹ رانگ ایکچولی؟ واٹ ریئلی وینٹ رانگ؟ دیکھیے ایک آدمی ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ خود بھی لیڈر بن سکتے تھے. اقبال آگ لگا سکتے تھے شاعری کے ذریعے، اقبال کو پورا ہندوستان جانتا تھا، وہ خود بھی لیڈر بن سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں لیڈر نہیں بنوں گا، بٹ لیٹ می پک قائد اعظم فار دس. اقبال کی دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ جو اپنے فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں نا، اس پر بات ہمارے یہاں نہیں کی جاتی. بالکل نہیں کی جاتی. خودی ہے کیا؟ خودی ایک ایسی روحانی طاقت ہے کہ جو آپ کو اللہ کا رازدار بنا دیتی ہے. خودی کا ترجمہ ہو جا خدا کا رازدار ہو جا، خدا کا رازدار ہو جا. اقبال خود اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور خدا کے جب آپ رازدار ہوتے ہیں نا، پھر آپ اللہ کی اسکیم کو، جو تقدیر اللہ تعالیٰ اپنی امت کے لیے کھولنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو رازدار کر دیتا ہے کہ یہ لوح قلم ہے، یہ لوح محفوظ ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں. اور اپنے پیارے بندے سے کہتا ہے اگر محمد سے وفا کی تو نے تو میں تمہیں لوح قلم دیتا ہوں، لکھو اپنی مرضی سے جو لکھنا چاہتے ہو. کیا لوح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے جہاں چیز ہے کیا. اور پتہ یہ جواب شکوہ کا آخری شعر. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ کنکلوژن اس سے بڑا کنکلوژن نہیں ہو نہیں سکتا. اور تو اللہ نے جب اقبال کو یہ موقع دیا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تقدیر لکھو امت کی، تو یہ اقبال نے فیصلہ کیا مالک آپ کی دی ہوئی اجازت سے میں جناح کو چنتا ہوں. لوگوں نے کہا وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کہتے ہیں میں تقدیر لکھتا ہوں کہ میں واپس لے کر آؤں گا اور امت کی سعادت تاج ان کے سر پہ پہناؤں گا. اور کیا بات ہے، کیا فلسفہ ہے امت کے حوالے سے. ایسی مارکت الآرا نظمیں کہیں ایک جگہ کہتے ہیں دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز، دل ہر ذرہ میں غورستہ خیر، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کا پھر ادا کا غم گئے خون ریز ہے unbelievable. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اقبال کو پڑھیں پھر نارمل رہ سکیں. تو قائد اعظم کیسے نارمل رہ سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں کرتے. انہوں نے قائد اعظم میں جو یقین کیجئے، قائد اعظم میں عشق اور جنون اقبال کا پیدا کرتا ہے. اور مگر وہ قائد اعظم ماشاءاللہ تھے پورے انگریز، سوٹ ووٹ پورا لباس ہوتا تھا ان کا سارا، اس کے بعد شیروانی اور اس میں بھی آئے
جو بھی آئی، لیکن اپنا پروٹوکول اتنا خوبصورت مینٹین کرتے تھے، اپنا آنر، اپنی ڈگنیٹی، اپنے ایموشنز کو ظاہر نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات جو قائد اعظم کی مجھے جو محمد علی جناح کی فیسینیٹ کرتی ہے نا، ان کی توانائی، ان کی انرجی تھی انبلیویبل. کیوں وہ جنون ان میں پیدا ہو گیا؟ میں وہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1931 میں چھوڑ کے جانے والا شخص 1939 میں جنونی کیسے بن گیا. وہ میجک، وہ جادو ہے. اور جب یہ ان جنونیوں کو اس قدر اختیار اور طاقت دے دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ اقبال نے جب سلیکٹ کیا تھا تو پھر اس لوح و قلم میں وہ تقدیر بھی لکھ دی گئی تھی کہ اب یہ تاج جناح کے سر پہ ہوگا جب قائد اعظم بن کر محمد علی جناح سے قائد اعظم بن جائیں گے. اور یہ تقدیر اس امت کے لیے لکھ دی گئی کہ حکومت میں حصہ نہیں دینا ان کو بر اعظم میں سے حصہ نکالنا ہے. اور نکالا. مجھے یاد ہے میری دادی جو جب یہاں سے وہ شفٹ ہوئی، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، پہلے فرما چکی ہوں، تو وہ اکثر مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب راجستھان سے ان کا تعلق تھا تو This time check is brought to you by Mountain Dew. آج میں بولا کرتی تھی تو کہنے لگی کہ جب ہم وہاں سے چلے تو جگہ جگہ سے آوازیں آتی تھیں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تو کہنے لگی کہ اپنے ہسبینڈ سے پرانے زمانے میں پردہ وغیرہ کا بہت رواج ہوتا تھا. کہنے لگی میں نے تمہارے دادا سے پوچھا کہ ہم پاکستان کیوں جا رہے ہیں. تو دادا کبھی میری دادی سے بہت زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، پرانے وقتوں کے لوگ تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ بس یہیں جانا، اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا، بس یہیں جانا. But then what actually happened? دیکھیے، یہ ہمارے بزرگوں نے جس عشق اور جس جنون کے ساتھ پاکستان کو بنایا تھا، اس کے بعد علامہ اقبال کا انتقال 38 میں ہو چکا. قائد اعظم میں آنے کے بعد وہ ریاست جو دنیا کہتی تھی کہ چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، لیکن ان قائد اعظم کو دیکھیے کہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے آنے کے بعد سب سے پہلے کشمیر کی آزادی کی جنگ شروع کرتے ہیں. کھانے کو نہیں ہوگا لیکن عزت اور غیرت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اس طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. ہماری پرواز میں کوتاہی آنی تھی اگر ہم عیاشیوں میں، اگر ہم اپنے آپ کو دنیا داری میں ملوث کر لیتے. جہاد کا پہلا سبق ہم کو قائد اعظم نے دیا پاکستان بنتے ہی. No questions. اپنی زندگی کی آخری سانس تک کشمیر میں ریزسٹنس جاری تھی، جہاد جاری تھا آزاد کرانے کے لیے 14 مہینے. لیکن اور آپ کی صحت کا عالم یہ تھا کہ اپنے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ ہندوؤں کو اور انگریزوں کو بتانا نہیں کہ میری کنڈیشن کیا ہے. بھٹو بلا تو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے جناح دا کریٹر آف پاکستان، اس میں ایک جگہ لکھتا ہے سسٹر ڈنشا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ایمبولینس خراب ہو چکی تھی. ماری پور کے پاس وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور مکھیاں جو تھیں وہ قائد کے چہرے پہ آ کے بیٹھ رہی تھیں. تو سسٹر جو تھیں وہ پنکھا جھلنے لگی. تو قائد نے سسٹر ڈنشا لکھتی ہیں کہ فاطمہ جناح باہر گئی تھیں ڈرائیور سے پوچھنے کہ کیا ہوا ہے. تو میں نے قائد نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اتنی تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا کہ میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتی. قائد نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا، نتھنگ، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا. ایک آخری احسان جو ایک عورت کر سکتی تھی وہ بھی نہیں رکھا. دیکھیے، یہی کمال تھا ان عظیم ہستیوں کا. آپ پوچھتے ہیں واٹ وینٹ رانگ. ہمارے پاس ویسی لیڈرشپ نہیں آئی دوبارہ. بزرگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ معاشی قحط سے نہیں گھبراتے. وہ اس سے نہیں گھبراتے کہ ملک میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اللہ کے بندے اس بات کا ماتم کرتے ہیں کہ اگر معاشرے میں قحط و رجال ہو جائے، اللہ کے بندے ختم ہو جائیں. ہماری فائنسٹ جنریشن، جو ہمارا نوجوان اثاثہ تھا، وہ پاکستان بناتے ہوئے کٹ گیا. 40 لاکھ شہداء میں عام لوگ نہیں کٹے تھے. ہماری مسلمان تہذیب کے خزانے ہیرے کٹ گئے تھے. بالکل کٹے تھے. ہماری 2.5 لاکھ بہنیں پیچھے رہ گئی. 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے، آدھے بھی نہیں پہنچے پاکستان. ہمارے دا فائنسٹ آف مسلم سویلائزیشن، جو ہم نے 1000 سال کی تہذیب میں تیار کیے تھے ہیرے، وہ ہیرے رستے میں کاٹے چلے گئے تھے. اس لیے جن کے پاس اس کے بعد قیادت آئی وہ نااہل لوگ تھے. ہمارے بزرگوں نے کوشش تو کی آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر کے کہ قرآن و سنت اور اس سیاسی معاشی عدل کے مطابق ہم اس ریاست کو چلائیں گے، لیکن جو بنیادی طور پر حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی
وہ اگر سنسیئر بھی ہوں گے اس ریاست کے ساتھ تو اہل نہیں تھے اس کام کے. ایک کام کرتے ہیں سر، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.